جب تک جیوں میں آقا کوئی غم نہ پاس آئے، کوئی غم نہ پاس آئے۔ مطلب انسان فتنوں سے اپنا دامن کسی بھی حالت میں بچا نہیں پائیں گا، اور آج وہ حالت ہے، ہم دیکھ رہے ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ طے بھی کر لے کہ بھائی اب میں کسی جلسوں میں نہیں جاؤں گا، کسی کو نہیں سننا، یار ہر آدمی اپنی باتیں سناتا ہے، اپنی باتیں کرتا ہے۔ شیعوں کے یہاں جاؤ تو شیعہ اپنی بات سناتے ہیں، دیوبندیوں کے یہاں جاؤ تو وہ اپنی بات سناتے ہیں، اہل حدیث اپنی بات سناتے ہیں، سنی اپنی بات سناتے ہیں۔ چھوڑو یار، اب کسی کے معاملے میں پڑھنا نہیں ہے، بس نماز پڑھو، اپنا کاروبار دیکھو۔ یہ طے کرنے کے بعد بھی اگر آپ بچ جائیں تو ایک ایسا فتنہ ہے کہ آپ جلسوں سے اپنے آپ کو روک سکتے ہیں، لوگوں سے میل ملاپ کو روک سکتے ہیں، پھر بھی فتنہ آپ تک پہنچ جاتا ہے، اور وہ ہے آج ایک انٹرنیٹ، سوشل میڈیا۔ کہ موبائل کی ضرورت ہر انسان کو اس وقت ایک اتنی شدید ضرورت ہو گئی کہ اس کی زندگی کا موبائل ایک حصہ بن گیا ہے، اور آدمی جب اگر اپنے کسی کام کے لیے بھی موبائل کو کھولتا ہے تو کسی نہ کسی کی تقریر سامنے آ جاتی ہے، کسی نہ کسی کا شکل چہرہ آ جاتا ہے، اور نہ چاہتے ہوئے آدمی 1-2 منٹ اس کو سن ہی لیتا ہے۔ تو گویا کہ فتنہ جو بھی ہوتا ہے وہ آپ تک پہنچ جاتا ہے چنگاری کی شکل میں۔ شعلوں سے آپ بچنے کے لیے گوشہ نشین ہو گئے، لیکن چنگاری کی شکل میں فتنہ آپ تک ضرور آ جاتا ہے۔ تو ہر زمانے میں فتنے ہو رہے ہیں، اور قیامت تک بہت زیادہ شدید ہوں گے۔ اور مشہور حدیث ہے جس کو تقریباً 344 محدثین نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے، اور 18 جلیل و قدر اجلہ صحابہ اکرام اس حدیث کے راوی ہے۔ بارہا آپ نے یہ حدیث سنی ہے، سینکڑوں بار سنی ہے، اتنے بار سنی ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ خود اس کو شمار نہیں کر سکتے کہ میں نے کتنی بار اس حدیث کو سنا ہے۔ مشہور حدیث پاک ہے، آقا فرماتے ہیں کہ قوم بنی اسرائیل میں 72 فرقے ہوئے، اور میری امت میں 73 فرقے ہوں گے۔ ان بنی اسرائیل تفرقت علی 72 ملہ، بنی اسرائیل میں 72 فرقے ہوئے، وتفترق امتی علی 73 ملہ، اور میری امت میں اختلاف ہوگا تو میری امت میں 73 فرقے ہوں گے۔ کلہم فی النار، سب کے سب جہنم میں جائیں گے، الا ملۃ واحدہ، صرف ایک جماعت ہوں گی جو جنت میں جانے والی ہوگی۔ قالوا من ہی یا رسول اللہ، صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی جنتی جماعت کی نشانی اور پہچان کیا ہوں گی؟ یہ سوال صحابہ کا خود اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ صحابہ بھی جانتے تھے کہ فتنوں کو روکا نہیں جا سکتا، فرقے جو بننے والے ہیں ان کو روکا نہیں جا سکے گا۔ اگر فرقوں کو روکا جا سکتا تھا، فتنوں کو تھاما جا سکتا تھا، تو صحابہ یہ کہتے یا رسول اللہ اگر آپ کی امت میں 73 کیا 100 فرقے ہو جائے، 200 بھی ہو جائے، تو کوئی یہ طریقہ بتا دیجئے کہ وہ فرقے بازی ختم ہو جائے، فرقے ختم ہو جائے، فتنے ختم ہو جائے، لوگ ایک جگہ آ جائیں، اجتماع ہو جائے، سب ایک جگہ جمع ہو جائے، اختلاف ختم ہو جائے۔ یہ سوال صحابہ نے کیا ہی نہیں۔ اس کی 2 وجہ تھی۔ پہلی وجہ ہے کہ صحابہ جانتے تھے کہ آقا کی زبان سے جو کچھ نکل گیا وہ پتھر کی لکیر ہے۔ جب آقا نے کہہ دیا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، تو اب یہ ہونے والی چیز کو کوئی روک نہیں سکتا، یہ طے ہے۔ اور دوسرا یہ کہ حضور نے کہا کہ سب کے سب جہنم میں جائیں گے، یہ جملہ دلالت کر رہا ہے اس بات پر، اس بات کی غمازی کر رہا ہے کہ آقا نے یہ بھی فیصلہ سنا دیا کہ یہ فرقے کبھی ایک نہیں ہو پائیں گے۔ اگر ایک ہو جائے، صحیح راہ پر آ جائے، تو پھر جہنم میں کیوں جائے؟ ان کا انجام جہنم ہوگا، اس کا مطلب یہ کہ کبھی یہ ایک نہیں ہو سکیں گے، جو بھٹک گیا وہ راہ ہدایت پر نہیں آ سکے گا۔ تو صحابہ نے 2 جملوں سے یہ نتیجہ خاص کر لیا کہ اب ان فرقوں کو تو روکا نہیں جا سکتا، ان فتنوں کو نہیں روکا جا سکتا، اب ضرورت یہ ہے کہ جو حق جماعت ہے ہم اس کی نشانی پوچھیں، تاکہ ہم بھی اس جماعت پر قائم ہو جائے، اور آنے والی نسلیں ہمارے پوچھنے کی بنیاد پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو جواب ارشاد فرمائے، آنے والی امت اور آنے والے لوگوں کے لیے وہ مسل راہ اور ہدایت کا ذریعہ بن جائے۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ قالوا من ہی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی جنتی جماعت کی آپ نشانی بتائیے۔ جہنمیوں سے ہمیں کوئی غرض نہیں، کوئی روایت آپ کو کہیں نہیں ملیں گی، ڈھونڈ جائیے۔ میں چیلنج سے کہتا ہوں کہ صحابہ نے یہ پوچھا یا رسول اللہ وہ 72 جہنمیوں کی نشانی بتائیے، ہر 72 کے بارے میں ایک بتائیے۔ یہ الگ بات ہے کہ آقا نے کچھ حدیثوں میں 72 کے کچھ فرقوں کی نشاندہی بتائی ہے، کچھ کے نام کے ساتھ بتائی ہے، جس میں قدری فرقے کے بارے میں فرمایا، مرجیہ فرقے کے بارے میں بیان فرمایا،
یہ سب فرقے ہوئے ہیں اور ختم ہو گئے. اور رافضی فرقے کے بارے میں نشانی ہے, شیعہ فرقے کے بارے میں نام کے ساتھ حدیثیں آئی ہے باقاعدہ. تو کچھ فرقوں کے نام کے ساتھ بھی نشانیاں ان کے عقائد کا ذکر ہے. تو حضور نے خود بتا دیا وہ الگ بات ہے, لیکن صحابہ کا کہیں آپ کو سوال نہیں ملے گا, آپ تحقیق کر لیں کہ صحابہ نے پوچھا ہو کہ یا رسول اللہ 72 جو فرقے ہوں گے ان کی نشانی بتائیے. تو صحابہ اکرام نے یہاں میں ایک مجاز دیا کہ جس راستے جانا نہیں اس کی منزل کا نشان پوچھنے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے. تو آج کا جو ہمارا نوجوان بے چین ہے, میں اس کی بھی تحقیق کروں گا, اس کی بھی تحقیق کروں گا, تو یہ بالکل ایسا ہے اناڑی آدمی, بھائی ہاتھ میں تلوار لے لی اور جنگ پہ نکل گئے اور لڑنے کا ہنر جانتے نہیں, آپ ٹریننگ ہے نہیں, آپ کو آپ علم رکھتے نہیں ہیں, جانتے کچھ نہیں ہے, اور آپ تحقیق کریں گے. جب آپ اتنے بڑے عالم فاضل ہیں کہ آپ تحقیق کر سکتے ہیں, تو پھر آپ تو خود ایک بہت بڑے علامہ فاضل ہو گئے. بھائی آپ کو بھی کسی جماعت کی کیا ضرورت ہے, خود ایک جماعت آپ ہی بنا لیجیے. تو تحقیق بھی وہ کرے. جیسے ایک مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے کہ ایک ڈاکٹر کے پاس ایک مریض کو لایا جائے اور ڈاکٹر اس فن کا ماہر ہے. مثلاً آج کے دور میں کینسر بہت زیادہ عام ہو گئے, شوگر زیادہ عام ہو گئے, ہارٹ کے مریض زیادہ بڑھ رہے. آپ ایک ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ ہارٹ کا اسپیشلسٹ ہے, کینسر کا اسپیشلسٹ ہے. آپ کہتے ہیں بھائی ذرا آپ بتائیے, کچھ ڈاکٹروں نے اس کو کینسر بتا دیا ہے, کچھ ڈاکٹروں نے اس کو ہارٹ بتا دیا ہے. تو وہ ڈاکٹر کہتا ہے ٹھیک ہے بھائی میں اپنے طور پر ریسرچ کرتا ہوں, تحقیق کرتا ہوں کہ واقعی اس کو ہارٹ ہے یا نہیں. تو آپ اس ڈاکٹر پہ یقین کرتے ہیں, کیوں؟ آپ جانتے ہیں کہ وہ اس لائن کا ایکسپرٹ ہے, اس فیلڈ کا ماہر ہے. اب یہ جو بتائیں گا یہ بالکل پرفیکٹ ہوگا. اس سے پہلے میں نے جن ڈاکٹروں کو بتایا اس پہ مجھے ڈاؤٹ ہے, شبہ ہے. اب یہ جو بتائیں گا گویا ان کے بات پر یہ مہر لگا دے گا. یہ ہوتا ہے نا. تو ایکسپرٹ آدمی جب تحقیق کرتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے. اب ایک اناڑی آدمی جو عالم نہیں, علم سے کچھ واسطہ نہیں ہے, وہ دعویٰ کرتا ہے کہ نہیں صاحب ہم خود تحقیق کریں گے, ہم خود حدیثوں کو پڑھیں گے. تو بھائی صاحب آپ کی فیلڈ نہیں ہے, آپ ماہر نہیں ہے, تو اناڑی ہے. تو آپ اچھے خاصے بے ہوش آدمی کو مردہ قرار دے دوں گے. ڈاکٹر ہی بتا پائیں گا کہ بھائی انسان زندہ ہے, یہ صرف بے ہوش ہوا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت گمراہی کا ایک سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ جو ہمارے اندر ایک طرح کا یعنی کیڑا ہے, سمجھ لیجیے, چلبلی ہے ہمارے اندر کہ نہیں ہم سب کی تحقیق کریں گے. یہ چیز ہمیں گمراہیت کی طرف لے جا رہی ہے. صحابہ نے 1400 سال پہلے ہمیں ذہن دے دیا کہ تحقیق تمہیں کرنی نہیں ہے, جماعت حق جو ہے اس کو تھام لینا ہے. تو انہوں نے پوچھا ہی نہیں یا رسول اللہ 72 کی نشانی بتائیے کہ ہم تحقیق کریں گے, پرکھیں گے ان میں جنتی کون ہے. اللہ کے نبی جس گاؤں جانا نہیں اس کا راستہ ہم کیوں پوچھیں, آپ تو وہ منزل بتائیے جو کامیابی کی طرف لے جاتی ہے. قالوا من هي یا رسول اللہ, اللہ کے نبی جنتی جماعت کی نشانی بتائیے. قال ما انا علیہ واصحابی, فرمایا جنتی جماعت کی نشانی پہچان یہ ہوگی جو میرے اور میرے صحابہ کے عقیدے پر ہو. تو آقا نے یہاں معیار کیا بنا دیا؟ صحابہ کا عقیدہ. پتہ چلا کہ صرف واحد یہ کہنا کافی نہیں ہے کہ ہم رسول کے عقیدے پر ہیں, اور رسول کا کیا عقیدہ تھا یہ سمجھنے کے لیے آپ کو صحابہ کو دیکھنا پڑے گا. صحابہ ہی تو بتائیں گے کہ نبی کا کیا عقیدہ تھا, رسول سے تو آپ کا کوئی واسطہ نہیں ہے. جو روایتیں آئی ہم تک, حدیثیں جو آئی, اس کو تو صحابہ نے بیان کیا نا. محدثین نے اگر روایتوں کو نقل کیا تو انہوں نے سندیں بیان کی, ہم نے ان سے سنا, انہوں نے ان سے سنا, انہوں نے حدثنا عن فلان 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 قال فلاں فلاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صحابی تک پہنچا. اور صحابی پھر بیان کرتا ہے کہ میں نے نبی کو یہ کہتے ہوئے دیکھا, یہ کرتے ہوئے دیکھا. تو ہمیں عقیدہ صحابہ سے ملتا ہے. اب اندازہ لگائیے کہ جو حق کا معیار ہے اگر انہی کو ہم مشکوک قرار دے دیں اور انہی کو معاذ اللہ کہا جائے کہ یہ تو کافر ہے, ان کے خود ایمان کے ٹھکانے نہیں, تو تعجب کی بات ہے کہ جو نبی کی صحبت میں رہ کے اپنا ایمان نہ بچا سکے, 1400 سال تک آج کا پاکھنڈی اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہا ہے. کالے کپڑے پہننے پہ وہ سمجھ رہا ہے کہ میں بہت بڑا عاشق اہل بیت ہوں, میں بہت بڑا نبی کا چاہنے والا ہوں. سینہ پیٹ لیا, کچھ خون نکال لیا تو سمجھ رہا ہے کہ میں نے صاحب محبت کا حق ادا کر دیا. تو تم نے یہ کہہ کر کہ صحابہ کافر تھے معاذ اللہ, تم نے صحابہ کی توہین نہیں کی, تم نے رسول کی توہین کی کہ رسول کی تبلیغ میں تم نے خامی بتائی. رسول کے اندر تم نے بتایا کہ خوبی نہیں تھی کہ وہ اس زمانے میں لوگوں کو صحیح طریقے سے ایمان بھی دے نہیں پائے. تو جس کو آپ کہہ رہے ہو کہ سب سے افضل الانبیاء بن کر آئے, جو نبیوں کے سردار بن کر آئے, تو معاذ اللہ ان کا سسٹم, ان کا طریقہ تبلیغ یا ان کا مشن اتنا فلاف ہو گیا کہ وہ اپنے زمانے کے جن لوگوں نے کلمہ پڑھا ان کو ٹھیک سے مسلمان بھی نہیں بنا سکے. تو یہ نبی پاک پر تہمت ہے. صحابہ کہتے کس کو ہے یار؟ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کو رسول اللہ نے معیار بنایا, فرمایا کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے عقیدے پر,
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صحابی کہتے کس کو ہے؟ صحابی واحد ہے، ایک ہے، اور جب بہت زیادہ کثیر تعداد ہو تو اسی کو صحابہ کہتے ہیں، اصحاب کہتے ہیں۔ تعریف ہے صحابی کی، جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں، ایمان شرط ہے، ساری چیزوں کا دار و مدار ایمان پر ہے، ایمان ہے تو سب کچھ ہے، اور ایمان نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ تو پہلی شرط یہی ہے کہ ایمان کی حالت میں رسول اللہ کا دیدار کیا ہو اور ایمان کی حالت میں اس کی موت ہو جائے۔ اب کسی نے کفر کی حالت میں رسول کو دیکھا، ایمان کی حالت میں نہیں دیکھا، تو ہزاروں بار لاکھوں بار رسول کو دیکھا ہو تو وہ صحابی نہیں ہو سکتا۔ کسی نے رسول کو ایمان کی حالت میں دیکھا لیکن معاذ اللہ خدا نہ خواستہ اس کا انتقال کفر پر ہوا، موت سے پہلے کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا، اسلام سے پھر گیا، اب صحابی نہیں رہا۔ اگرچہ رسول کے پیچھے نماز پڑھی ہو، اگرچہ رسول اللہ کے ساتھ جہاد کیا ہو، لیکن اگر کافر ہو گیا، اسلام کے کسی بھی ایک فرض کا انکار کیا، اسلام کی کسی بھی بنیادی چیز کا، بنیادی عقیدے کا انکار کیا، کافر ہو گیا، کفر پر موت ہوئی، صحابی نہیں۔ جیسے کہ حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں ایک بڑا طبقہ تھا جو زکوٰۃ کا منکر ہو گیا، زکوٰۃ دینے کا انکار کیا، زکوٰۃ اسلام کا فرض ہے، فرض کا انکار کیا، کافر ہو گیا۔ صحابہ اکرام نے ان سے جنگیں کی، پھر ان کو قتل کیا کہ بھائی تم مرتد ہو گئے، مسلمان نہیں ہے، تمہارا قتل واجب ہے۔ تو ایمان پر مرنا شرط ہے۔ اچھا، پھر رسول کو کتنی دیر دیکھا ہو؟ تو علماء اس کو بیان فرماتے ہیں کہ دیکھنا شرط ہے، اور دیکھنے میں کوئی لمٹ نہیں ہے، ایک آن، ایک لمحہ، ایک سیکنڈ، ایک جھلک بھی نبی کی دیکھ لیا ایمان کی حالت میں اور ایمان پر خاتمہ ہو گیا، وہ صحابی رسول ہے۔ اب رسول اللہ کا دیدار، حضور کی عظمت کا آپ اندازہ لگائیے کہ ایک جھلک دیکھا حضور کی، پھر یہ نہیں کہ بہت قریب سے دیکھا، دور سے بھی حضور کو دیکھا، دور تھا، مجمع تھا، کثیر مجمع تھا، دور تھا، دور سے صرف رسول اللہ کی ایک جھلک دیکھا، ایک آن دیکھا، ایک نظر دیکھا، نظر ہٹ گئی، یا رسول اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئے، ایمان پر خاتمہ ہو گیا، صحابی ہے۔ اور درجہ اور مقام کتنا بلند ہے، قیامت تک جتنے مسلمان ہیں سب کا ایمان ایک ترازو کے پلے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے ترازو کے پلے میں اس ایک صحابی کا ایمان رکھ دے تو سارے لوگوں کے ایمان پر اس کا ایمان وزنی اور بھاری ہے۔ اپنے زمانے کے غوث، کتب، ابدال سب سے افضل ہے۔ اب بتائیے، جس کی افضلیت کا یہ عالم ہے، نبی کے دیدار نے اس کو یہ شرف بخشا کہ روئے زمین کی سب سے عظیم جماعت میں وہ شامل ہو گیا، اور قرآن عظیم میں اللہ ان کے بارے میں فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں، پارہ نمبر 27 سورہ حدید آیت نمبر 10 میں رب ارشاد فرماتا ہے وَقُلَّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ان تمام سے تمام صحابہ سے جنت کا وعدہ فرما دیا، ہر صحابی نبی جنتی ہے۔ اب یہ اعجاز صحابی کا کیا ہے؟ اس میں ایک سوال آتا ہے، ایک آدمی سوچتا ہے کہ بھائی اتنے افضل ہو گئے تو یہ افضلیت کہاں سے آئی؟ رسول کے دیدار سے۔ تو اگر ہم بھی حضور کے زمانے میں ہوتے تو شاید ہم بھی حضور کا دیدار کر لیتے تو ہم بھی افضل ہو جاتے۔ بہت سارے لوگوں کو یہ خیال آتا ہے، مجھے بھی آتا ہے کہ کاش حضور کے زمانے میں پیدا ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا، یہ فتنے نہیں دیکھنے کو ملتے، سرکار کی زیارت کرتے، ایمان پر خاتمہ ہوتا، جنت میں جانا یقینی ہوتا، کوئی برائی نہیں ہوتی۔ آج کتنی برائیاں ہیں، سڑک پہ نکلیے تو پل پل پہ برائیاں نظر آتی، حضور کا زمانہ کتنا خیر کا تھا۔ تو اگر ہم بھی حضور کے زمانے میں ہوتے تو ہم بھی صحابی ہو جاتے۔ یہ خیال آتا ہے، سوچنا اچھا ہے، خیال اچھا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ صحابی ہونا یہ اللہ کا انتخاب ہے، یہ آپ کی اور ہماری مرضی پر منحصر نہیں ہے۔ خود کسی انسان کی جو اس زمانے میں موجود تھا، رسول کے زمانے میں تھا، یہ اس کی مرضی پر بھی منحصر نہیں ہے کہ وہ چاہے تو ایمان لائے اور صحابی ہو جائے، بلکہ یہ اللہ کا انتخاب تھا۔ چنانچہ خود آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کی تعریف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، اس حدیث کو امام حاکم نے لکھا ہے، المستدرک ان کی حدیث کی کتاب ہے، کتاب معرفت الصحابہ، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 732، حدیث نمبر 6656۔ الفاظ حدیث یہ ہے کہ ان اویم بن سعیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت اویم بن سعیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ تبارک و تعالیٰ اخترانی و اخترالی اصحابہ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے چن لیا ہے۔ کس کام کے لیے چن لیا؟ نبوت کے لیے۔
بطور تمام انبیاء کے سردار کے مجھے چن لیا ہے، اللہ نے میرا انتخاب کیا، مجھے چنا۔ پھر آگے فرمایا وہ اخترالی اصحابہ، اور میرے لیے میرے صحابہ کو اللہ نے چنا۔ تو صحابہ کو کس نے چنا؟ اس میں میرا دخل نہیں ہے، یہ پروردگار عالم نے چنا، جس کو چاہا اس نے میرا صحابی بنا دیا اسے۔ تو یہ اللہ کا انتخاب ہے، اللہ نے چنا۔ فرمایا فجعل لی منہم عذورا وانصارا واصحارا، اور اللہ نے میرے وزیر چنے۔ یعنی آقا فرما رہے ہیں کہ میری حیثیت شہنشاہوں کے شہنشاہ کی ہے، اور میرے وزیر چنے۔ حضور کے وزیر کون ہیں؟ ترمذی شریف کی حدیث میں آتا ہے، آقا فرماتے ہیں ہر نبی کے 2 وزیر زمین پر ہے اور 2 وزیر آسمانوں میں۔ ہر نبی کے، ہر نبی جب دنیا میں تشریف لاتا ہے اس کی حیثیت بادشاہ اور شہنشاہ کی ہوتی ہے، ساری مخلوق اس کی غلام ہوتی ہے۔ اس زمانے میں جو بادشاہ ہوتے وہ بھی ان کے غلام ہوتے ہیں، نبی سے بڑھ کر اور افضل کوئی ہوتا ہی نہیں۔ ہر نبی کے اللہ تعالیٰ نے 2 آسمان میں وزیر بنائے، 2 زمین پر بنائے۔ آقا فرماتے اللہ نے میرے لیے بھی 2 وزیر زمین پر رکھے، 2 وزیر آسمانوں میں رکھے۔ آسمانوں میں میرے وزیر جبریل اور میکائیل ہے، اور زمین پر میرے وزیر ابو بکر اور عمر ہے۔ میرے 2 وزیر زمین پر ہے اور 2 وزیر۔ تو یہ چنا کیا؟ یہ میں نے نہیں چنا کہ یہ میرا وزیر ہو، بادشاہ وزیر خود چنتے ہیں، مگر آقا کا وزیر کون ہوگا؟ یہ اللہ نے چنا ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرے لیے میرے وزیر چنے، اور پھر فرماتے ہیں کہ وانصارا، میرے مددگار بھی اللہ نے چنے کہ کون میری مدد کرے گا، کون میرا تعاون کرے گا۔ یہ انتخاب بھی اللہ تعالیٰ نے کیا۔ واصحارا، اور اللہ نے میرے سسرالی رشتہ دار چنے۔ میرے سسرالی کون ہوں گے، سسر کون ہوں گا میرا، یہ اللہ نے چنا۔ میری بیوی کون ہوں گی، یہ اللہ نے چنا۔ میرے بہن بھائی کون ہوں گے، اللہ نے چنا۔ میرے داماد کون ہوں گے، اللہ نے چنا۔ فمن صبہم فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ آقا فرماتے کہ پس جس نے ان کو لعن طعن کیا، شب و شتم کیا، گالی کی، گالی بکی، ان کو برا بھلا کہا، اس پر اللہ کی لعنت، تمام فرشتوں کی لعنت۔ اندازہ لگائیے کہ جو لوگ آج یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی فلاں صحابی کو مسلمان نہیں مانتے، وہ صحابی کافر، وہ صحابی کافر، یہ صحابی کافر، جو آج دنیا میں عدالتیں لگا کے بیٹھے ہیں اور 1400 سال پہلے نبی کے صحابہ کا فیصلہ آج کر رہے ہیں، اور وہ پھٹیچر فیصلے کر رہے ہیں جن کی اوقات نہ اردو پڑھنے کی ہے نہ عربی پڑھنے کی ہے، جن کے گھر میں ان کی بیوی ان کی بات نہیں مانتی، جن کی اوقات محلے میں ان کے لوگ ان کو نہیں ماننے کے لیے تیار ہیں، 4 مانتے ہیں تو 8 گالیاں بکتے جن کو، وہ صحابہ کا فیصلہ کر رہے ہیں۔ وہ بتا رہے ہیں کہ ہم کس کو مسلمان مانیں گے اور کس کو مسلمان نہیں مانیں گے، معاذ اللہ۔ تو یہ آقا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی لعنت جو میرے صحابہ کو برا کہے، اور لعنت کن کی؟ فرمایا کہ تمام فرشتوں کی لعنت۔ کتنے فرشتے ہیں بھائی؟ فرشتوں کی تعداد جانتے ہیں آپ؟ فرشتوں کی تعداد جانتے ہیں آپ کتنی ہے؟ یہ تعداد سوائے اللہ رسول کے کوئی نہیں جانتا۔ یعنی ہمارے پاس گنتی اور لمٹ ختم ہو جائے، جو ہم گنتے ہیں کروڑ ارب خراب، یہ گنتیاں ختم ہو جائیں گی، فرشتوں کی تعداد ہمیں نہیں پتا۔ ہر لمحہ فرشتے پیدا ہو رہے ہیں، اور جو فرشتہ پیدا ہوتا ہے فرشتوں کو موت نہیں ہے، قیامت کے وقت ان کو موت آئیں گی وعدہ الہی کے تحت۔ ابھی ایک بار جو فرشتہ پیدا ہوگا قیامت تک حیات ہے۔ ہر لمحہ فرشتے، درود شریف پڑھتے اس پہ فرشتے پیدا ہوتے، تسبیحات پڑھتے اس پہ فرشتے پیدا ہوتے، ہر لمحے اربوں خربوں فرشتے پیدا ہوتے ہیں۔ اور آقا فرماتے تمام فرشتوں کی اس پر لعنت جو میرے صحابہ کو برا کہے۔ بے شمار لاتعداد فرشتے اس شخص پر لعنت بھیج رہے، اور یہ زمین پہ کہتا ہے، میں کھل کر کہہ رہا ہوں کہ زمین پر بدبخت، کالا لباس، دل کالا، لباس کالے، شکل کالی، اور اس کالے پن میں کہتا ہے فلاں صحابی پہ لعنت، فلاں صحابی پہ لعنت۔ ارے منوس، تیری لعنت بولنے سے کیا ہوتا ہے؟ تیری لعنت تیرے منہ پہ پڑ رہی ہے، ہزاروں فرشتوں کی لعنت تجھ پہ ہر وقت پڑ رہی ہے، اور یہ لعنت کا ہی تو ثبوت ہے کہ تیرے ہاتھ سے اللہ تجھے پٹوا رہا ہے۔ جب لعنت پڑتی ہے تو ہوتا کیا ہے پتہ ہے؟ نمرود کے بارے میں سنا ہوگا آپ نے کہ وہ خدائی دعویٰ کیا، اس نے کہا کہ اس نے انا ربکم الاعلی، میں ہی سب سے بڑا خدا ہوں، میں ہی سب سے بڑا رب ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کے لیے حضرت ابراہیم کو بھیجا، سمجھایا نہیں، مانا نمرود، عذاب آیا۔ جانتے کون سا عذاب آیا؟ بولیے، نہیں معلوم آپ کو؟ بھائی نمرود پہ کون سا عذاب آیا؟ مچھر کا۔
ایک لنگڑا مچھر اس کے دماغ میں ناک کے نتنے سے، ناک کے سوراخ سے داخل ہوا، دماغ میں بھیجے میں جا کے بیٹھ گیا۔ مچھر کیا کرتا تھا؟ کلبلاتا تھا، جب کلبلاتا تھا سر میں بہت درد ہوتا تھا، طبیبوں کو بلایا، حکیموں کو بلایا، کوئی سر درد کا علاج نہیں کر پایا، تو ایک علاج تجویز ہوا، کیا کہ سر پہ جب جوتے مارے جاتے تھے تو نمرود کو سکون ملتا تھا۔ اب اس نے کیا کیا؟ دربار میں ایک حکم نافذ کیا۔ ایک دور یہ تھا کہ جب دربار میں کوئی آتا تو حد رکوع تک جھک کر سلام کرتا تھا، ادب یہ تھا۔ اور بعد میں یہ آیا کہ اس نے کہا اب جھک کر سلام نہیں کیا جائے گا، دربار کا ادب یہ کہ جو بھی آئے میرا جوتا اٹھائے اور مجھے 2 بار یا 3 بار سر پہ مارے، یہی ادب ہے صاحب۔ ہر درباری پہ لازم کر دیا، ہر درباری آتا سلام کرتا، وہی نمرود کا جوتا رکھا ہوا رہتا، جوتا اتار کے تخت پہ بیٹھا رہتا، وہ جوتا اٹھاتا نمرود کا اور نمرود کے جوتے 3 جوتے لگاتا، تو اس کو بڑا سکون ملتا۔ تو یہ عبرت ہمیں بتا رہی ہے، یہ تاریخ بتا رہی ہے کہ جب وہ نبی کا باغی ہوا، اللہ کا باغی ہوا، تو اللہ نے کیا عذاب نازل کیا، کیا ذلت اس پہ مسلط کی کہ جوتا بھی اس کا، سر بھی اس کا، سر بھی اس کا، جوتا بھی اس کا۔ پتہ چلا کہ جو معزز ترین شخصیات کو گالیاں بکتے، برا کہتے، ان پہ یہ عذاب ہوتا ہے، وہی عذاب آج ان پر مسلط ہوا کہ ہاتھ بھی ان کا اور سینہ بھی ان کا۔ آپ کو نہیں مارنا پڑ رہا ہے، آپ کو زحمت نہیں اٹھانی پڑ رہی ہے، آپ مارے ہوں گے کیس لگ جائیں گا۔ تو اللہ نے خود انتظام یہ کر دیا کہ خود ہی اپنے سینوں کو پیٹ رہے ہیں، خود ہی چھنی کر رہے ہیں، ہاتھ بھی ان کا اور سینہ بھی ان کا، ہر سال پیٹ رہے ہیں۔ اور جتنا ہم بولتے اور زیادہ پیٹتے، تو ہم بولتے اس لیے کہ تم زیادہ پیٹو، اور یہ بیوقوف سمجھتا ہے کہ ہم ماتم کے خلاف ہیں۔ ابے ہمیں کیا ہے ماتم کے، ہم پاگل ہو گئے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ جس دل میں محبت ابو بکر و عمر نہ ہو، وہ سینے اسی لائق ہیں کہ کوٹے جائیں پیٹے جائیں۔ تو یہ تو اللہ نے انتظام کیا تم پر۔ تو پتہ چلا کہ صحابہ کا مقام اتنا بلند ہے کہ یہ اللہ کا انتخاب ہے، یہ اللہ نے چنا کہ میرے نبی کے کون کون اصحاب ہوں گے، کون کون صحابہ ہوں گے۔ اور جو ان کو برا بھلا کہے، آقا نے کہا ان پہ فرشتوں کی لعنت، والناس اجمعین، تمام انسانوں کی لعنت ان پر۔ اب کتنے انسان آ گئے چلے گئے، کتنے ہیں جن کی ایگزیکٹ تعداد ہم کو بھی نہیں معلوم، تمام انسانوں کی تعداد کے برابر اس پر لعنت۔ اور پھر آگے فرماتے لا یقبل منہ یوم القیامت صرف ولا عدل۔ آقا فرماتے ہیں کہ وہ شخص جب دنیا سے گزرے گا، مرے گا، تو اللہ نہ اس کا کوئی نفل عمل قبول کرے گا، نہ اس کا کوئی فرض عمل قبول کرے گا۔ یہ تو سمجھ رہا ہے کہ صاحب یہ صحابہ پہ لعن طعن کر کے میں بہت بڑی نیکی کا کام کر رہا ہوں۔ تو باقاعدہ آج کل محفلیں ان کی منعقد ہوتی ہے، صاحب نام لیتے ہیں، ابو بکر پر لعنت، پسارا مجمع کہتا ہے بے شمار۔ ابے تمہارے شمار کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بے شمار فرشتوں کی لعنت تم پہ پڑ رہی ہے، اور یہ نبی بتا رہے ہیں، اور نبی کا قول حرف آخر ہے، تو تم پر لعنت ہونا تو ثابت شدہ ہے، اور تمہاری لعنت سے کچھ ثابت ہونے والا نہیں۔ تمہاری لعنت تمہارے منہ پہ پڑ، اس کی دلیل ہے جس پر لعنت بھیج رہے ان پر تو یہ انعام ہے کہ وہ پہلو رسول میں آرام کر رہے ہیں، باغ جنت میں آرام کر رہے ہیں۔ یہ کیفیت ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ بڑا پیارا شعر ہے وہ، کہ درود شریف پڑھے دیکھیں شعر یاد آ، تذکرہ قرآن میں جس کا سورہ کوثر میں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، محبوب ہم نے آپ کو کثرت عطا فرمائی، کثیر فضائل عطا کی۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ کثرت سے مراد یہاں یہ ہے کہ ہم نے کثیر فضیلت عطا کی، اور ایک یہ کہ ہم نے نہر کوثر دی۔ دو تفسیریں آئی ہے، تذکرہ قرآن میں جس کا سورہ کوثر میں ہے، نور اس کا واللہ بحر و بر میں ہے، آج بھی ہے گنبد خضرا میں ابو بکر و عمر، مصطفیٰ کے گھر کی دولت مصطفیٰ کے گھر میں، آج بھی ہے گنبد خضرا میں ابو بکر و عمر، مصطفیٰ کے گھر کی دولت مصطفیٰ کے گھر میں۔ تو یہ دولت کو تم چرا نہیں پاؤ گے۔ اب ایک سوال ہوتا ہے، نہیں اگر ہم حق پر نہیں ہوتی تو ہماری تعداد کیوں بڑھ رہی ہے؟ آپ دیکھ نہیں رہے وہ فلاں صاحب چینل پر آئے، وہ اتنے لوگ تمہارے سنی تھے وہ شیعہ ہو گئے صاحب، انہوں نے آ کے کہا ہم شیعہ بنتے۔ ہم نے کہا یہی اس بات کی دلیل ہے کہ تم ناحق پر ہو، یہی اس بات کی دلیل ہے۔ آپ کہیں گے کیا؟
آقا نے اس زمانے کے لیے قرب قیامت کے لیے کہا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، تعداد بڑھیں گی نہیں تو فرقے بنیں گے کیسے؟ آقا نے کہا میری امت میں بارش کے قطروں کی طرح فتنے گریں گے، تو تمہاری تعداد بڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ تم تعداد میں بڑھو گے۔ اگر تم حق پر ہوتے تو حق آج نہیں آیا، 1400 سال پہلے آیا، تو 1400 سال پہلے تم زیادہ ہوتے، آج قلیل ہوتے۔ آج تم بڑھ رہے ہو، اہل سنت قلیل ہو رہے، تو پتہ چل رہا کہ یہ تو تمہاری اس بات سے ثابت ہو گیا کہ تم باطل پر ہو، کیونکہ حدیث یہی بتاتی ہے کہ قیامت آتے آتے حق تھوڑا سا رہ جائے گا۔ حق والوں کی تعداد کتنی ہوں گی؟ قلیل ہو جائیں گی، تھوڑی سی ہو جائیں گی، نہ حق والے بڑھیں گے۔ تو کچھ اہل حدیث بن جا رہے ہیں، کچھ دیوبندی بن جا رہے ہیں، اور سب کہہ رہے ہیں صاحب دیکھیے ہم اگر غلط ہے تو ہم کیوں بڑھ رہے ہیں؟ ہم نے کہا یہ بڑھ رہے اس بات کی دلیل ہے کہ پہلے یہ تھے نہیں جو اب ہے، پہلے یہ تھے نہیں اب ہے۔ ان سے بھی پوچھو بھائی پہلے آپ کیا تھے؟ بھائی سنی تھے۔ آپ کے ابا کیا تھے؟ سنی تھے۔ دادا کیا تھے؟ سنی تھے۔ پردادا کون تھے؟ وہ بھی سب سنی بریلی والے خیالات کے تھے۔ آپ کیا ہو؟ اللہ نے آج ہمیں حق سمجھایا۔ اب 1400 سال کے بعد حق سمجھ میں اب آیا۔ جتنا پیچھے جاؤں گے تو نبی کے دور سے آپ قریب ہوتے جاؤں گے، اور جتنا نبی کے دور سے قریب ہوں گے، اماموں کے دور سے قریب ہوں گے، اتنی حقانیت مضبوط ہوتے جائیں گی۔ اور جتنا ہم آگے بڑھیں گے قیامت سے قریب ہوں گے، اور جتنا قیامت سے ہم قریب ہوں گے اتنا حق کم ہوتا جائے گا۔ تو بہرحال یہ حدیث بہت سارے علماء نے لکھی ہے، میں چند حوالے دے دیتا ہوں جو میں نے بیان کی۔ اس کو امام طبرانی لائے ہیں، المعجم الکبیر جلد 17 حدیث نمبر 349۔ امام ابن ابی عاصم نے لکھا السنہ اپنی کتاب میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 483 حدیث نمبر 1000۔ امام سیوطی نے لایا اس کو الجامع الصغیر کے الجامع الکبیر کے اندر حدیث نمبر 4637۔ امام متقی نے لکھا کنز العمال حدیث نمبر 32466۔ تو بہت ساری حدیثیں ہیں۔ تو یہ صحابہ کا ایک آپ نے مقام اور درجہ دیکھ لیا۔ اب آئیے دیکھیے ہماری کانفرنس کا موضوع کیا ہے؟ ناموس صحابہ اور ناموس اہل بیت۔ ہم وہ واحد جماعت ہے کہ جو اہل بیت کو بھی مانتے اور صحابہ کو بھی مانتے۔ تو ایک مقام پہ صحابہ کا مقام رسول نے بتا دیا کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے عقیدے پر ہوں گا وہ جنتی ہوں گا۔ پتہ چلا کہ صحابہ کا عقیدہ اختیار کرنا ضروری ہے۔ اب دوسرے مقام پہ آقا کیا فرماتے ہیں؟ یہ اس کو بھی امام حاکم نے بھی لکھا، وہی حدیث امام حاکم کی۔ پہلی حدیث بھی میں نے امام حاکم کے حوالے سے بیان کی، یہ حدیث بھی امام حاکم لا رہے ہیں۔ وہی کتاب المستدرک جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 373 حدیث نمبر 3312۔ حدیث کے الفاظ یہ ان حنش الکنانی قال سمعت ابا ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول وہو اخذ بباب القعبہ۔ حضرت حنش بن کنانی تابعی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو ذر غفاری کو دیکھا اور اس عالم میں ان کو یہ کہتے ہوئے دیکھا کہ وہ کعبۃ اللہ میں تھے، حج کا موقع تھا گویا، اور کعبے کے دروازے کو تھامے ہوئے تھے، کعبۃ اللہ کے دروازے کو تھامے ہوئے تھے۔ انداز دیکھیے حدیث بیان کرنے کا۔ جب وہ یہ حدیث بیان کر رہے تھے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے جگہ کا انتخاب کیا کہ یہ حدیث کہاں بیان کروں، تو جگہ کا انتخاب کے لیے انہوں نے کعبۃ اللہ کو چنا، موقع حج کا چنا جب کثیر مجمع تھا، اور پھر اس کے بعد صرف کعبہ میں کہیں بھی کھڑے ہو کر حدیث نہیں بیان کی، کعبے کے قریب آ کر کعبۃ اللہ کے دروازے کو تھاما۔ گویا وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ جو میں بات کہہ رہا ہوں، جو حدیث بیان کر رہا ہوں، اس میں ذرہ برابر شک کی گنجائش نہیں ہے، میں حق بیان کر رہا ہوں، سچ بیان کر رہا ہوں۔ اور وہ کعبے کو تھام کر بھی کہتے یا ایھا الناس، اے لوگو، من عرفنی فانا عرفتم ومن انکرنی فانا ابو ذر۔ اور میں لوگوں تم میں سے جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہی ہے، اور جو مجھے نہیں پہچانتا تو وہ اب جان لے کہ میں ابو ذر ہوں، ابو ذر غفاری ہوں، رسول اللہ کا صحابی ہوں۔ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اور میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کو کہتے ہوئے سنا، مثل اہل بیتی مثل سفینۃ نوح من رقیبہا نجا ومن تخلف عنہا غریق۔ فرمایا کہ میرے نبی نے کہا کہ میرے اہل بیت کشتی نوح کی مثال، میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا۔
اور جس نے اس کشتی میں سوار ہونے سے انکار کیا، روگردانی کی، وہ ہلاک و تباہ ہو گیا۔ تو یہاں پر اہل بیت کی بھی اہمیت بتائی کہ دین کے دو ستون ہیں ہمارے یہاں، ایک ہے صحابہ اور ایک، یا گویا دین اسلام کی دو آنکھیں ہیں، ایک ہے صحابہ اور دوسرے اہل بیت۔ ایک آنکھ کو بھی اگر پھوڑ دیا جائے تو وہ شخص کیسا ہو جائے گا؟ کانا اور اندھا اور عیبدار۔ تو اگر صحابہ کی شخصیتوں کو ڈیمیج کرے تو ایسے شخص کا بھی اسلام نابینا اور اندھا اور کانا ہو جاتا ہے۔ صحابہ کو مانے اور اہل بیت کی توہین کرے تو وہ بھی اندھا اور کانا ہے۔ حسن و جمال تبھی ہے کہ دونوں آنکھیں اس کی سلامت ہو، عمارت تبھی مضبوط ہے کہ جب اس کے ستون دونوں سلامت ہو۔ تو آقا نے یہاں اپنے اہل بیت کی بھی فضیلت بتائی کہ میرے اہل بیت کشتی نوح کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہوا ہدایت پایا، جس نے اس میں سوار ہونے سے انکار کیا وہ ہلاک اور تباہ ہو گیا۔ اس کو امام طبرانی نے بھی لکھا ہے المعجم الکبیر، حدیث نمبر 2637۔ امام بزار لائے اس کو مسند البزار، حدیث نمبر 3900۔ امام دیلمی لائے ہیں مسند الفردوس، جلد نمبر 1 صفحہ 238، حدیث نمبر 916۔ حافظ ابن کثیر نے بھی اس کو لکھا اپنی تفسیر قرآن، جلد 7 صفحہ 203، سورہ شورى آیت نمبر 32 کے تحت۔ اب ایک دوسرے مقام پہ صحابہ کا مقام سرکار بتاتے ہیں، لیکن یہ حدیث بتانے سے پہلے میں ایک بتا دوں کہ دیکھیں دو حدیثیں آپ کے سامنے آ گئی، اس پہ متعدد حدیث ہے جس میں اہل بیت کی بھی فضیلت ہے، صحابہ کی بھی فضیلت ہے، لیکن یہاں معیار دونوں ہے۔ اہل بیت کی کشتی میں جو سوار ہوا اس نے بھی نجات پائی، جس نے صحابہ کے عقیدے کو اختیار کیا اس نے بھی نجات پائی۔ اب دنیا میں اس وقت جو موجودہ صورتحال یہ ہے کہ ایک فرقہ کچھ ایسا ہے کہ جو اہل بیت کا تو دامن تھامے ہوئے صحابہ کا منکر ہے۔ وہ فرقہ جانتے ہیں، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے عقیدے اس تعلق سے بڑے بدترین ہیں۔ انہوں نے کیا کہا، یہاں تک کہ میں ابھی حوالے آپ کو دکھاؤں گا کہ وہ کہتے ہیں کہ 3 صحابہ کے علاوہ کوئی ایمان پر تھا ہی نہیں، صرف 3 صحابہ تھے جو ایمان پر، جیسے ہی رسول کا انتقال ہوا وہ ایمان سے پھر گئے بات، اور وہ 3 صحابہ کے نام بتاتے ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے کہ جو اہل بیت کو تھامے ہوئے صحابہ کا منکر ہے، ایک طبقہ وہ، ایک فرقہ وہ ہے کہ جو صحابہ کو تھامے اہل بیت کی توہین کرتا ہے، یہ نازبی اور خارجی ہے۔ نازبی اور خارجی اسے کہا گیا جو اہل بیت کی توہین کرتا ہے، اہل بیت کا احترام نہیں مانتا، اور شیعہ اور رافضی اسے کہا جاتا ہے کہ جو صحابہ کی توہین کرتا ہے۔ ہم اہل سنت وہ ہے جو نہ اہل بیت کی توہین کرتے ہیں نہ صحابہ کی توہین کرتے ہیں، دونوں کا احترام کرتے ہیں، دونوں کو مانتے ہیں۔ یہی ہماری حقانیت کی دلیل ہے کہ ہم نے نبی کی باتوں کو، نبی کے جو بتائے ہوئے دین ہے اس کو پوری طرح اخذ کیا، ہم نے کچھ کو چھوڑا کچھ کو لیا، یہ چیز ہم نے اختیار نہیں کی۔ لیکن اب رافضی کیا کہتے ہیں جو صحابہ کے منکر ہے، وہ کہتے دیکھیے صاحب تم صحابہ کے بارے میں جب کہتے ہو کہ ان کو بھی مانو، تو ان میں تو خود آپس میں اختلاف تھے، ان میں تو خود آپس میں جھگڑے تھے۔ بھائی جمل ہوئی، حضرت علی سے لڑے گئے، کتنی شدید جنگ ہوئی، کتنے لوگ مر گئے، ہزاروں لوگ مر گئے۔ جنگ صفین ہوئی، امیر معاویہ کو بھی تم صحابی کہتے ہو، معاویہ کے ساتھی کو بھی صحابی کہتے ہو، اور صاحب دیکھو جنگ میں کتنے لوگ مارے گئے، علی کے خلاف آئے، حضور نے علی کے بارے میں یہ فضیلت بتائی وہ فضیلت بتائی، پھر وہ حدیثیں سنانا شروع کر دیتے ہیں مولا علی کی فضائل، اور اس سے آپ کے سامنے یہ نتیجہ رکھتے ہیں کہ جو مولا علی سے لڑے وہ سب معاذ اللہ مرتد و کافر ہو گئے۔ کچھ تو بے باک یہ کہتے کہ منافق تھے، اور کچھ اور زیادہ بے باک ہوتے تو سیدھا کہتے کہ ہم ان کو مسلمان ہی نہیں مانتے۔ مجھے یہ بتائیے، ایک طرف ان کا بھی عقیدہ ہے اور ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ نبی علم غیب کے جاننے والے ہیں، اللہ نے اپنے نبی کو علم غیب عطا فرمایا، تو کیا نبی کو نہیں معلوم تھا کہ میرے صحابہ میں جھگڑا اور اختلاف ہوگا؟ تو نبی کو تو معلوم تھا۔ کیا چلو نبی کو نہیں معلوم تھا، ہو سکتا بھی اس میں ایک وہ طبقہ کود جائے جو کہے بھئی رسول کو غیب نہیں ہوتا، تو اللہ کو تو غیب تھا، اللہ تو سب کچھ جانتا ہے۔ تو قرآن عظیم میں اللہ نے کیا بیان کیا، پوری آیت سنیں، اللہ فرماتا ہے وَقُلْ لَوْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ان سے جنت کا وعدہ کر لیا، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خبیر، اور جو کچھ تم آگے کرنے والے ہو اللہ اسے خوب بہتر جانتا ہے۔ یعنی گویا اللہ اس میں بیان کر رہا ہے کہ تمہارے درمیان میں جو اختلاف ہوں گے، جو جھگڑے ہوں گے، وہ ہم جانتے ہیں، کیونکہ اللہ تو عالم الغیب ہے، اس کو سب معلوم ہے۔
لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے تم سے جنت کا وعدہ کیا. کیوں؟ تمہارا آپس میں لڑنا اور ہے، مصطفیٰ کی غلامی میں آنا اور ہے. مصطفیٰ کی غلامی وہ منصب ہے کہ آپس کے تمہارے اختلاف کو ہم اتنی توجہ نہیں دیتے. بالکل ایسی مثال ہے کہ کسی باپ کے دو بچے لڑ رہے ہو تو بچوں کے لڑنے کی بنا پہ باپ اپنے دونوں بیٹوں کو اپنی پراپرٹی سے یا اپنے گھر سے بے دخل نہیں کر دیتا. یہ ہے کہ وہ سمجھاتا ہے کہ بھائی لڑو مت، اور نہ ہی وہ دو بیٹوں کے لڑنے سے کوئی یہ کہتا ہے کہ بھائی اس کا باپ سے رشتہ ہی نہیں رہا. کیوں؟ دونوں بیٹے بڑے لڑاکو ہوئے، لڑتے رہتے. تو یہ احمقانہ بات ہے. تو قرآن نے پہلے ہی کہہ دیا کہ تم جو کرنے والے ہو ہم جانتے تم کیا کرو گے. اور آئیے اب حدیث دیکھ لیجئے، اس کی تائید قرآن نے تو کر دی، مگر آقا نے بھی واضح طور پر حدیث میں بیان کیا کہ میرے صحابہ میں اختلاف ہوگا، مگر ان کا معیار، ان کا درجہ کیا ہوگا. آئیے یہ حدیث دیکھیں. اس کو بہت سارے علماء نے لکھا ہے، حوالے میں بعد میں دیتا ہوں. روایت کرنے والے حضرت فاروق اعظم حضرت عمر ابن خطاب ہے. وان عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت عمر ابن خطاب سے روایت وہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، سألت ربی عن اختلافی اصحابی من بعدی. آقا کہتے ہیں کہ میں نے اپنے رب سے، اپنے پروردگار سے اپنے صحابہ کے اختلاف کے بارے میں سوال کیا. اور حدیث کے ایک ایک الفاظ پہ غور کیجیے آپ. سألت ربی، میں نے اپنے رب سے پوچھا. سألت ربی ان اختلافی اصحابی، میرے صحابہ میں جو اختلاف ہوگا. اور اختلاف کب ہوگا؟ من بعدی، میرے بعد. حضور یہ جانتے تھے کہ میرے بعد صحابہ میں اختلاف ہوگا. تو کہتے میں نے اپنے رب سے پوچھا کہ اے پروردگار میرے صحابہ میں جو اختلاف ہوگا اس کے بارے میں تو کیا فرماتا ہو، کیا حکم ہے میرے صحابہ کے بارے میں. فَأَحْوَى إِلَيَّ، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی نازل کی. آقا فرماتے اور مجھے کہا یا محمد، اے محمد، ان اصحابک عندی بمنزلۃ النجوم فی السماء بعدها اقوى من بعد. فرمایا کہ اے محبوب تیرے تمام صحابہ میرے نزدیک آسمان میں روشن چمکتے ہوئے ستاروں کی طرح ہے. سب روشن ستارے آسمان میں. ہاں لیکن یہ ضرور ہے کہ بعد اقوام من بعد، ان میں فضیلت اور افضلیت کے اعتبار سے بعض سے قوی اور بلند ہے. ان میں درجے افضلیت کے، جو مقام ابو بکر کا ہے وہ دوسرے صحابہ کا نہیں، جو عمر کا ہے وہ بعد والے صحابہ کا نہیں، جو شیخین کا مقام ہے وہ کسی صحابہ کا نہیں، جو خلفۂ راشدین کا ہے وہ دوسرے صحابہ کا نہیں. درجے ہیں کہ پہلے درجے پہ خلفۂ راشدین ہے 4 صحابہ، 4 میں پھر شیخین سب سے افضل ہے. اس کے بعد پھر اصحاب بدر ہے، پھر اصحاب احد ہے، اس کے بعد پھر اہل بیت اطہار ہے، پھر اس کے بعد جو ہے صلح حدیبیہ والے ہیں، بیت رضوان والے. یہ مطلب درجے ہیں صحابہ کے. اس طرح کل 10 درجات بیان کیے گئے. تو ان میں بعض فضیلت سے ایک دوسرے سے بلند ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے وَلِكُلِّ نور، مگر سب کے سب میرے نزدیک نور ہدایت ہے. صحابی ہونے کے اعتبار سے سب کا درجہ یکساں، افضلیت میں کوئی دوسرے سے آگے ہے. پھر اللہ فرماتا ہے فَمَنْ أَخَذَ بِشَيْءٍ مِّمَّا هُمْ عَلَيْهِ مِنْ اخْتِلَافِهِمْ عِنْدِي عَلَىٰ هُدًى. اے میرے محبوب فکر نہ کر، ان میں آپس میں اگر اختلاف بھی ہو جائے تو تیرے صحابہ میں جو جس موقف کو اختیار کر لے میرے نزدیک وہ حق پر اور ہدایت پر ہوگا. اس کا جو بھی موقف ہوگا وہ اپنے نزدیک، وہ میرے نزدیک وہ اپنے موقف پر حق پر ہوگا. پتہ چلا امیر معاویہ کا موقف اپنا تھا، اللہ کے نزدیک وہ بھی حق تھا. مولا علی کا موقف اپنا تھا، وہ بھی اللہ کے نزدیک حق پر تھا. حضرت زبیر، حضرت طلحہ سے علی کی جنگ ہوئی، ان کا اپنا موقف تھا، وہ اپنے موقف پر جو بھی تھے اللہ کے نزدیک وہ بھی حق پر تھا. پھر حضرت عمر فرماتے ہیں کہ قال وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد اللہ کے رسول نے پھر فرمایا اصحابی کان نجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. فرمایا لوگوں میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے، ان میں سے تم جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پالو گے. تو پتہ کیا چلا اس سے کہ ان میں جو اختلاف ہو، ان کے جو آپسی کے معاملات ہو، اللہ کے نزدیک سب اپنی اپنی جگہ ہدایت پر ہے. ہماری بعد والوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ ان میں سے جن کا بھی موقف اختیار کر لو وہ بھی حق پر ہوگا.
تو ہمیں صرف صحابہ کے بارے میں اپنی زبانوں کو خاموش رکھنا ہے، ہر صحابی کا ہمیں احترام کرنا ہے، ادب کرنا ہے۔ یہ ضرور ہے ہمارا عقیدہ جو ہمارے اماموں نے بیان کیا، جس پر اتفاق اور اجماع ہے کہ مولا علی اور امیر معاویہ کے درمیان میں جو کچھ بھی اختلاف ہوا، حق اس میں علی حق پر تھے، زیادہ حق پر کون تھے؟ بلکہ کلی حق پر کون تھے؟ مولا علی۔ امیر معاویہ سے جو ہوا وہ خطائے اجتہادی تھی، اور خطا اجتہادی کیا ہوتی ہے؟ آقا نے فرمایا ہے کہ جب میری امت کا کوئی مجتہد اجتہاد کرتا ہے، کسی مسئلے پہ غور و فکر کرتا ہے اور ایک موقف اختیار کرتا ہے، اگر وہ صحیح موقف پر پہنچ گیا، صحیح رائے تک پہنچ گیا جو اللہ رسول کے نزدیک پسندیدہ ہے، تو اس کو 2 نیکیاں ملتی ہیں، اور اگر اس سے اجتہاد کرنے میں غلطی ہو جائے، وہ اللہ رسول کی منشا تک نہیں پہنچا، تو آقا فرماتے تب بھی وہ گناہگار نہیں ہوتا بلکہ اس کو 1 نیکی ملتی۔ تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی اس سے تو غلطی ہوئی، خطا ہوئی، پھر نیکی کیوں؟ تو آقا نے فرمایا کہ اس نے جو دین میں جستجو کی، اپنے اس موقف کے لیے جو اس نے تحقیق کی، اللہ اس تحقیق اور جستجو کی بنیاد پر اس کو اجر دیتا ہے۔ تو امیر معاویہ اس اعتبار سے 1 اجر کے مستحق ہے، اور مولا علی 2 اجر کے مستحق ہے۔ تو مولا حضرت امیر معاویہ سے غلطی ہوئی، لیکن ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ خطا اجتہادی، اس پر بھی ثواب ہے۔ اور جب ہم امیر معاویہ کا دفاع کرتے ہیں تو بعض لوگ یہ پھیلانے میں لگے اور گمراہ کرتے لوگوں کو کہ بھائی دیکھیے آپ امیر معاویہ کا دفاع کرتے ہیں، صاحب وہ تو امیر معاویہ بھی نہیں بولتے، معاویہ بولتے، کچھ تو تعصب بدبخت بولتے امیر شام، مطلب عجیب عجیب لفظ استعمال کرتے ہیں، رضی اللہ عنہ تو کہنا دور کی بات ہے۔ ایک بدبخت ہے، پہلے سنی بولتا تھا اپنے آپ کو، لیکن چھپے ہوئے رافضی ہے یہ صاحب، متا کی اولادیں ہیں یہ، اندھیروں میں پیدا ہوئے یہ، وہ حرام خور بولتا ہے، اپنے آپ کو مولوی کہتا ہے، مصباحی کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ امیر معاویہ اپنے زمانے کا فرعون زمانہ ہے، اور اپنے آپ کو صوفی بولتے ہیں۔ تو میں ان کو ایک ہی چیلنج کرتے آ رہا ہوں، لیکن کوئی ابھی تک اس میں سے جرأت کر کے میرے چیلنج کو ایکسیپٹ نہیں کر پایا ہے کہ بھائی تم اپنے آپ کو صوفی کہتے ہو، غریب نواز کے ماننے کا دعویٰ کرتے ہو، آپ سلسلہ چشتیہ میں اپنے آپ کو منسوخ بتاتے ہو، تو امیر معاویہ کے تعلق سے غریب نواز نے ایسا کچھ کہا ہو تو وہ دکھا دو ہمیں، خواجہ عثمان ہارونی نے کہا ہو تو دکھا دو، حضرت شیخ بختیار کاکی نے کہا ہو تو دکھا دو۔ ان کی کتابیں آج بھی موجود ہے، خواجہ عثمان ہارونی کی ملفوظات انیس الارواح موجود ہے، خواجہ غریب نواز کی دلیل العارفین موجود ہے، خواجہ بختیار کاکی کی راحت المحبین موجود ہے، نظام الدین اولیاء کی فوائد الفوائد موجود ہے، بابا فرید گنج شکر کی اسرار الاولیاء موجود ہے، بندہ نواز گیسو دراز کی جوامع الکلم موجود ہے، مخدوم اشرف سمنانی کی لطائف اشرفی موجود ہے، یہاں سے وہاں تک ہر چشتی سلسلے کی بزرگوں کی کتابیں ہیں، ہمیں ان کی کتابوں میں دکھا دو انہوں نے امیر معاویہ کو یہ کہا ہو۔ تو پھر تم صوفی کہاں سے ہو گئے بھائی؟ تم اصل میں چھٹے ہوئے پکے رافضی شیعہ ہو، مگر قوم کو دھوکہ دے رہے ہو۔ دھوکہ کیوں دے رہے ہیں؟ مسلمان سنی مسلمانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دھوکہ اس لیے دے رہے ہیں کہ حرام کھانے کی عادت ہے، مفت کی کھانے کی عادت ہے، محنت ہوتی نہیں ہے، روزی روٹی کا ذریعہ پیری مریدی ہے۔ روزی روٹی کا ذریعہ کیا ہے؟ شیعہ کیا پیری مریدی نہیں ہے؟ اگر کھل کر شیعہ بولیں گے اپنے آپ کو تو پھر پیری مریدی نہیں کر سکتے، اب پیری مریدی کرنا ہے تو سنی بتانا ضروری ہے۔ تو پیری روزی روٹی کے لیے سنی بنے بیٹھے اور عقیدہ رافضی شیعہ جیسا بنا کے رکھا ہوا، یہ ہے ریئل ہسٹری۔ ورنہ ایک چھوٹا سا سوال، اور یہ کیا کہتے پھر جب ہم یہ کہتے کہ تم رافضی ہو چھپے رہو، کہتے بریلوی جھوٹ بولتے ہیں، ہم تو سنی صوفی مولائی ہے، ہم یہ نیا لفظ استعمال ہو رہا ہے۔ سوال یہ کہ 1400 سال پہلے 1400 سال میں کس نے اپنے آپ کو مولائی کہا؟ وہ ایک تاریخ میں ہمیں دکھا دو۔ 1400 سال کے اندر کسی نے اپنے آپ کو مولائی کہا ہو؟ تم مولائی نہیں ہو، گدھائی ہو، تم گدھے ہو تم۔ اگر چلو تم مولائی ہو، ہم سنی ہیں، مولائی ہیں ہم، تو بھائی اگر تم سنی ہو تو پھر ہمارے ایک اور سوال کا جواب دے دو۔ ایک تو یہ کہ تم یہ سلسلہ چشتیہ کے بزرگوں کا یہ عقیدہ دکھا دو، کہا ہے کس بزرگ نے یہ عقیدہ بیان کیا؟ قیامت تک تم یہ دکھا نہیں سکتے۔ اور دوسرا یہ کہ تم شیعہ نہیں ہو، یہ بہت خاص بات بتا رہا ہوں، تم اگر شیعہ نہیں ہو، یہ ہمارا الزام ہے تم پر، تم مولائی ہو، سنی ہو، تو کیا وجہ ہے کہ تم ہمارا تو رد کرتے ہو مگر شیعوں کا کبھی رد نہیں کرتے؟
تم جب اہل سنت ہو تو اہل سنت ہے ہی وہ جو رسول نے کہا ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کی سنت پر ہوں گا، اسی کو اہل سنت کہا۔ تو جو رافضی شیعہ صحابہ کو معاذ اللہ کافر کہہ رہے، تم نے ان کا کتنا رد کیا؟ تم رد نہیں کرتے بلکہ ان کے تلوے چاٹتے ہو، جا کر ان کے بیچ بیٹھتے ہو، ان کی روزی اور ان کی بوٹی پر تمہارا گزر اوقات ہے، ایران کی خیرات اور صدقات پر تم پل رہے ہو۔ تو اگر تم شیعہ نہیں ہو تو شیعہ کے رد میں تم نے کتنی تقریریں کی؟ ایک تقریر کوئی مولائی کی دکھا دیجئے مجھے، کبھی شیعہ کے خلاف نہیں بولے گا، بلکہ شیعوں کی محفل میں خود جائیں گا، اپنی محفل میں شیعوں کو یہ بلائیں گا، لیکن ہے یہ سنی، تو سنی تم نہیں ہو سکتے۔ تو بہرحال آئیے، اب رسول اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ میرے صحابہ کون ہیں؟ آسمان کے ستاروں کی طرح، ہدایت والے، ہدایت دینے والے، حق پر ہے۔ اور رافضی کیا کہتا ہے، شیعہ کیا کہتا ہے؟ ذرا یہ دیکھیے، یہ کتاب میں دکھا رہا ہوں، یہ ہے آپ کے سامنے اصول الکافی، یہ فرقہ شیعہ کی سب سے پہلی اور بنیادی کتاب ہے، سب سے پہلی اور بنیادی کتاب۔ یہ لوگ بخاری مسلم کو نہیں مانتے، ان کی حدیث کی کتابیں الگ، ان کے نماز کا طریقہ الگ، ہر چیز سنیوں سے جدا ہے ان کی، یہاں تک کہ آپ دیکھیں روزہ کھولنے کا وقت تک ان کا الگ ہے۔ ہم روزہ کب کھولتے ہیں؟ جیسے ہی مغرب کا وقت ہوتا ہے ہم روزہ افطار کر لیتے ہیں، یہ کب افطار کرتے ہیں؟ نماز مغرب کے بعد، رات ہوتی ہے جب اچھی خاصی تارے نظر آنے لگتے تب یہ افطار کرتے ہیں۔ روزے کے معاملے میں ان کا طریقہ الگ، حج کے معاملے میں الگ، نماز کے ارکانوں کے معاملے میں الگ، نماز کی تسبیحات ان کی الگ، اتحیات ان کی الگ، دعائے قنوت ان کی الگ، ہر چیز سے جدا ہے ہم سے، یہاں تک کہ کتابوں کے معاملے میں بھی ہماری کتابوں کو نہیں مانتے۔ ان کے ہاں 4 کتب ہے شیعوں کے ہاں جو سب سے بنیادی کتب مانی جاتی ہے، جو حدیث کے اندر 4 کتابیں، اس سے پہلے نمبر پر جیسے ہمارے ہاں اہل سنت پہ بخاری ہے پہلے نمبر پہ، ان کے ہاں ہے اصول الکافی، اس کے لکھنے والے محمد یعقوب کلینی، یہ مصنف صاحب کا نام ہے یعقوب کلینی۔ دوسرے نمبر پہ ان کی کتاب آتی ہے شاہ من لا یدر الفقیہ، من لا یدرہ الفقیہ، اس کے لکھنے والے ابن ببوا شیخ صدوق، یہ نام ہے ان کے، اگر نقطہ لگا رہے تو صندوق پڑھنے میں آئیں گا پھر وہ، ابن ببوا، ابو جعفر ابن ببوا شیخ صدوق، یہ ان کی دوسری کتاب ہے من لا ید الفقیہ۔ تیسری کتاب ہے ان کی الاستفسار، ابو حسن طرطوسی یہ لکھنے والا اس کا کتاب ہے۔ اور چوتھے نمبر پر اسی کی کتاب آتی ہے تہذیب الاحکام، اس کو کہتے ہیں یہ کتب عربہ، ہمارے ہاں سیاہ ستہ، سیاہ یعنی صحیح، صحیح کی جمع سیاہ، ستہ یعنی 6 صحیح کتابیں، اور ان کے یہاں کتب عربہ یعنی 4 صحیح کتبیں، اور ایک 5ویں آتی ان کے نہج البلاغہ، جس کو یہ معاذ اللہ کہتے ہیں کہ علی کے خطبات ہیں، لیکن حدیث میں 4 ہے۔ اصول کافی ان کی پہلی اور بنیادی کتاب ہے۔ آئیے اس کے اندر یعقوب کلینی صاحب کیا نقل کرتے ہیں۔ اصول الکافی جلد نمبر اس کی 2 ہے، میں نے آپ کے سامنے دکھائی، باب کا نام ہے فیما عطا اللہ عز وجل آدم علیہ السلام وقت التوبہ، ترجمہ یہ ہے کہ اللہ نے آدم کو توبہ کا موقع دیا۔ اچھا، اس کے بارے میں ایک بڑی عجیب بات گڑی انہوں نے، کہتے کہ اللہ نے تمام لوگوں کی روحوں کو جمع کیا، اس میں تمام انبیاء کی بھی روحوں کو جمع کیا، اور ہر نبی سے کہا، آدم سے لے کر عیسیٰ تک، بلکہ معاذ اللہ نبی تک یہ کہا گیا کہ علی کی ولایت پر ایمان لاؤ، نبیوں سے بھی افضل علی کو مانتے، اور اب تو افضلیت کا بھی مسئلہ ختم ہو گیا، اب تو علی کو خدا ثابت کرنے میں لگے ہوئے ہیں ان کے سارے مولوی کہ علی ہی خدا ہے۔ 50 ویڈیو میں نے اپنی تقریروں میں دکھائے بھی ہے، میری جو تقریر سنتے ہیں انہوں نے سنا بھی ہوگا۔ تو بہرحال میں تو ان کو اب کہتا ہوں کہ تم اب غلط مسئلے پہ لڑ رہے ہو ہم سے، تم کہتے ہو کہ علی پہلے خلیفہ ابو بکر نے خلافت چھین لی، میں نے کہا مسئلہ ہی غلط ہے، اب تم خلافت کے لیے مت لڑو، خدائی کے لیے لڑو، علی تم تب خدا تک پہنچ گئے تو خلافت کون سی چیز رہ گئی بھائی؟ اللہ کوئی خلیفہ ہوتا ہے کسی کا؟ اللہ کے خلیفہ ہو سکتے، اللہ کسی کا خلیفہ نہیں ہو سکتا، تو تمہارے نزدیک تو اب علی ہی خدا ہے بھائی، تو تم خدائی کے لیے لڑو نا، تم کہاں خاموں کا خلافت کے لیے لڑ رہے ہو؟ تو اب کہتے سارے انبیاء کی روحوں کو جمع کیا اللہ نے اور کہا علی کی ولایت پر ایمان لاؤ، تو سارے نبیوں نے علی کی ولایت کا کلمہ پڑھ لیا، آدم نے انکار کر دیا، اور آدم نے کہا میں تو علی کا باپ ہوں، سارے انبیاء، سارے اولاد آدم جو ہے وہ مجھ سے پیدا ہوں گی،
میں سب کا باپ ہوں تو میں علی کی برتری کیوں مانوں؟ اس جرم کی بنیاد سے اللہ نے آدم کو زمین پر اتارا، جنت سے نکل جاؤ۔ تو جنت سے اس لیے نہیں نکالے گئے کہ صاحب وہ شجر اور درخت سے کچھ کھا لیا تھا۔ اب کچھ شیعوں سے میری بات بھی ہوئی اس تعلق سے، میں نے کہا بھائی قرآن کے خلاف نہیں ہے یہ آپ کی روایت، یہ حدیث، کہ قرآن تو یہ کہتا ہے وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ نے کہا ہے آدم جنت کی ہر چیز کھانا مگر اس درخت کے قریب مت جانا، ورنہ تم اب خلاف اولا، بہتر کے خلاف کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ تو میں نے کہا قرآن نے تو ذکر ہے کہ بھئی درخت سے نہ کھانا، اور درخت سے آدم نے کھا لیا۔ اب درخت کس چیز کا تھا اس پر علماء کا اختلاف ہے، لیکن اجماع زیادہ اس پر ہے، جمہور کا اتفاق اس پر ہے کہ وہ درخت گیہوں کا تھا، گندم جس کو کہتے ہیں، گندم کا تھا وہ، اس سے کچھ دانے کھا لیے تھے آدم نے، اس بنیاد پر زمین پر آئے۔ کہتے ہیں نہیں صاحب، وہ شجر سے مراد جو درخت نہیں ہے، وہ اہل بیت اطہار کا شجرہ ہے۔ تو اللہ نے آدم سے کہا کہ اہل بیت کے جو 12 امام ہیں ان کے برابر اپنے آپ کو تصور بھی مت کرنا ہے، ان کے مرتبے کے قریب جانے کی کوشش بھی مت کرنا، ورنہ اپنے آپ پر ظلم کرنے والوں سے ہو جاؤں گے۔ اور آدم نے کہا کہ میں ان 12 سے افضل ہوں کیونکہ یہ میری اولاد ہے، میں ان کا باپ ہوں، اس بنیاد پر زمین پر آ گیا۔ پھر بعد میں اللہ نے مہلت دی، توبہ کی، تو آدم نے پھر وسیلہ پیش کیا ہے، اللہ فاطمہ کا وسیلہ، علی کا وسیلہ، 12 اماموں کا وسیلہ، تب جا کے توبہ قبول ہوئی۔ یہ ان کی اصول الکافی اور دیگر کتابوں میں لکھا ہے۔ تو اسی باب میں یہ حدیث لائے، اسی باب میں یہ حدیث آتی ہے، اور وہ یہ آتی ہے ساری حدیثیں ان بدبختوں نے امام جعفر کے کھاتے میں ڈال رکھی ہے۔ اہل تشیع میں اگر آپ پڑھیں ان کی کتابیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ سب سے مظلوم شخصیت اگر کوئی ہے تو وہ امام جعفر ہے۔ کربلا میں تو امام حسین پر ایک ہی دن ظلم ہوا، یہ تو صدیوں سے امام جعفر پہ ظلم کرتے آ رہے ہیں کہ ہر ایری گیری نتھو خیری باتیں وہ امام جعفر کے کھاتے میں ڈالتے۔ کس نے بیان کیا؟ امام جعفر نے بیان کیا۔ کس نے بیان کیا؟ امام جعفر نے بیان کیا، جبکہ خدا کی قسم امام جعفر کا دامن ان چیزوں سے، امام جعفر کی تعلیم نہیں، ان کی حقیقی تعلیم وہی ہے جو امام اعظم کے، کیوں؟ امام اعظم ان کے شاگرد ہے، جو کچھ استاد کا علم ہوتا ہے وہ شاگرد میں ہی منتقل ہوتا ہے۔ تو اس لیے امام جعفر کا وہی عقیدہ جو امام ابو حنیفہ کا عقیدہ ہے۔ اب بہرحال امام جعفر کے کھاتے میں کہ وہ کہتے ہیں کہ ان الناس ارتدوا بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا نفرا یسیرا۔ امام جعفر کہتے ہیں کہ جیسے ہی رسول اللہ کا انتقال ہوا بس تھوڑے لوگ تھے جو ایمان پر رہے، باقی سب کے سب مرتد ہو گئے، ایمان سے پھر گئے، سب کے سب ایمان سے کیا ہو گئے؟ پھر گئے۔ اب آئیے کہ اسی کی یعقوب کلینی کی ایک دوسری کتاب ہے، اس کا نام ہے فروع الکافی، اور اسی میں ایک دوسرا حصہ اس کا جس کا نام ہے روضۃ الکافی، اسی کے اندر۔ اب روضۃ الکافی کے اندر کیا لکھا ہے آئیے ذرا وہ دیکھتے چلیے۔ اس کے اندر نعوذ باللہ کتنی بڑی توہین کی گئی ہے۔ درود شریف پڑھے آپ، اللہم صلی علی سیدنا۔ آئیے روضۃ الکافی، باب الناس بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل ردۃ الا ثلاثہ، جلد نمبر 8 ہے اس کی، صفحہ نمبر 245۔ ان کے بقول، ہم تو اس کو حدیث بھی نہیں کہتے، حدیث کہنا حدیث کی توہین ہے، لیکن بقول ان کے 241 نمبر کی حدیث ہے، اور یہی رجال کشی ان کی کتاب ہے جس کا لکھنے والا محمد بن عمر بن عبدالعزیز الکشی ہے، اس نے بھی اپنی کتاب رجال الکشی صفحہ نمبر 14 پہ لکھا ہے۔ حنان عن ابیہ، حنان راوی جو ہے وہ اپنے باپ سے روایت کرتا ہے، عن ابی جعفر علیہ السلام، اور وہ حضرت امام جعفر علیہ السلام، ابی جعفر یعنی امام باقر سے روایت کرتا ہے۔ قال کان الناس اہل ردۃ بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا ثلاثہ، امام باقر نے فرمایا کہ جیسی رسول اللہ کا انتقال ہو گیا تو سب ایمان سے پھر گئے سوائے 3 لوگوں کے، صرف 3 ایمان والے بچے۔ بتائیے کتنا قلیل، کتنا چھوٹا سا اسلام ہے ان کا۔
جبکہ اہل سنت کی روایتیں بتاتی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور رسالت میں، ظاہری دور میں سرکار کا جب وصال ہوا تو مدینے کی کل آبادی تقریباً 1,40,000 کی تھی، صرف مدینے کی آبادی، اطراف میں پھر اور لوگ تھے۔ کل 2,60,000 صحابہ کرام بتائے علماء نے ایک انداز سے، لیکن 2,60,000 صحابہ ایمان سے پھر گئے، 3 ہی لوگ ایمان پر رہے، 3 بچے۔ اب آگے آئیے روایت سنیے۔ فَقُلْتُ مِنَ الصَّلَاةِ، راوی کہتا ہے کہ میں نے امام باقر سے پوچھا کہ وہ 3 کون تھے جو ایمان پر رہے، وہ 3 کون ہیں؟ فَقَالَ الْمِقْدَادِ ابْنُ الْأَسْوَدِ وَأَبُو ذَرٍ الْغِفَارِي وَسَلْمَانَ الْفَارِسِي۔ کہا وہ 3 جو ہے وہ حضرت مقداد بن اسود تھے، ابو ذر غفاری تھے، سلمان فارسی تھے، بس یہ 3 ہی لوگ رہے، باقی سب کے سب ان 3 کے علاوہ ایمان سے۔ اب یہ بھول گئے کہ 3 ہی رہے، تو امام حسن بھی تھے، ان کا کیا ہوا؟ امام حسین تھے، ان کا کیا ہوا؟ پھر حضرت عمار کو لے کے تو بڑا سینہ پیٹتے ہو بھائی، امیر معاویہ کی ساری جنگ کا مدار عمار یاسر پہ رکھا ہوا ہے کہ باغی گروہ قتل کرے گا، عمار کو مارنے والے امیر معاویہ کا گروہ ہے، تو عمار بھی نہیں ہے اس فہرست میں بھائی صاحب۔ عباس حضور کے چچا نہیں ہے، حضور کے چچا زاد بھائی عبداللہ ابن عباس نہیں ہے، حضرت میثم نہیں ہے حضور کے چچا زاد بھائی، چلو سب کو چھوڑو بھائی، خود علی کے سگے بھائی حضرت عقیل نہیں ہے اس کے اندر، تو کتنا چھوٹا اسلام ہے کہ 3 ہی ایمان پر بچے صاحب، باقی سب کے سب معاذ اللہ مرتد ہو گئے۔ یہاں تک کہ ایک اور کتاب ہے حیات القلوب، یہ دیکھیے یہ کتاب ہے، اس کے لکھنے والے ملا باقر مجلسی ہے، 1110 ہجری میں ان کی موت ہوئی جناب کی۔ ان کے بہت بڑے علامہ مانے جاتے ہیں شیعوں کے، سینکڑوں کتابیں لکھی انہوں نے۔ حیات القلوب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 923 کہتے ہیں کہ ابن ادریس نے بسند معتبر، یعنی ان کے نزدیک اس کی سند بھی معتبر ہے، مفضل سے روایت کی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت صادق سے جماعت کے بارے میں دریافت کیا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرتد ہو گئی تھی، میں ہر ایک کا نام لے رہا تھا، حضرت فرماتے جاتے تھے کہ دور رہو میرے پاس سے۔ کہتا ہے کہ میں نے جماعت کے بارے میں سوال کیا ہے کہ کیا رسول اللہ کے بعد ایمان پر یہ جماعت رہی؟ تو جب میں ان میں سے ایک کا نام لیتا، حضرت فلاں ابن فلاں کے بارے میں کیا ہے، تو امام کہتے دور کرو یار اس کو، مطلب وہ کیا تھا؟ کافر تھا، اس کا ذکر ہمارے سامنے مت کرو۔ فلاں بھائی فلاں کے بارے میں کیا ہے، تو امام جعفر کہتے ہیں دور رہو، دور رکھو اس کو، مطلب وہ مومن نہیں تھا۔ کہتے ہیں کہ میں نے حذیفہ بن مسعود کا نام لیا، حضرت نے ہر ایک کے بارے میں یوں ہی فرمایا، پھر فرمایا کہ اگر ان لوگوں کو معلوم کرنا چاہتے ہو جن کے دلوں میں مطلق شک داخل نہیں ہوا تو وہ ابو ذر، مقداد اور سلمان تھے، وہ 3 ہی لوگ تھے۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی ایک طرف جب حضرت امیر معاویہ کا ذکر آتا ہے تو تم حضرت عمار کو دلیل پہ لاتے ہو، ان کو معیار ٹھہراتے ہو، اور تم بار بار کہتے ہو کہ بھائی دیکھو صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، بہت ساری اہل سنت کی کتابوں میں ہے کہ رسول اللہ نے کہا کہ عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، تو باغی گروہ امیر معاویہ کا تھا، جنگ صفین میں وہ امیر معاویہ کے گروہ کے ہاتھوں قتل کیے گئے۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ سب باغی تھے، اور باغی جو ہوتا ہے وہ واجب القتل ہوتا ہے، ایمان سے پھر جاتا ہے۔ یہ دلیل ہے ان کی۔ اب آئیے خود ملا باقر مجلسی اسی کتاب حیات القلوب کے اندر خود حضرت خاص عمار یاسر کے بارے میں کیا روایت لاتے ہیں، وہی جلد ہے، جلد نمبر 2 صفحہ 923۔ عیاش نے، یہ راوی کا نام ہے عیاش نے بسند معتبر حضرت امام محمد باقر سے روایت کی کہ جب جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے رحالت فرمائی یعنی حضور کا دنیا سے انتقال ہو گیا، رخصت ہو گئے، 4 اشخاص ایمان پر رہے۔ 4 کون ہیں؟ علی ابن ابی طالب، مقداد، سلمان اور ابو ذر، ان کے سوا سب مرتد ہو گئے۔ علی بچے، مقداد بچے، سلمان فارسی بچے اور ابو ذر بچے، 4 کے علاوہ سب کے سب۔ امام حسن امام حسین کا ذکر نہیں ہے اس میں، سیدہ فاطمہ کا خود ذکر نہیں ہے، حضور کا انتقال ہوا، 4 بچے، باقی سب ایمان سے پھر گئے۔ اب آگے سنیے، راوی نے پوچھا کہ عمار کے بارے میں کیا ارشاد ہے؟ عمار کہاں تھے بھائی؟ وہ مومن رہے کہ وہ بھی مرتد ہو گئے؟
حضرت نے فرمایا اگر ان کی پوچھتے ہو جن کے دلوں میں مطلق شک داخل نہیں ہوا تو وہ یہی تین تھے، ان کے علاوہ کوئی نہیں تھا. یعنی عمار بھی ان تین کے اندر شامل نہیں ہے. تو اب کوئی رابطی کہنا ہے کہ بھائی عمار حق کا پیمانہ ہے، باغی گروہ قتل کریں گا تو امیر معاویہ کے ہاتھوں قتل ہوئے، تو اس سے کہو بھائی صاحب وہ بعد میں باغی دیکھنا، پہلے اپنے گھر کی خبر لے. تمہارے کتابوں کے حساب سے تو عمار بھی مومنوں میں نہیں ہے، تو پہلے تو تم اپنے گھر کی خبر لو. تو صحابہ کرام تو ان کے نزدیک نعوذ باللہ من ذالک مومن ہے نہیں، بلکہ ابو بکر اور عمر کے بارے میں تو واضح طور پر یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک کہ یہ منافق کے پکے، اور کہتے ہیں کہ ہمیشہ رسول اللہ کے قتل کرنے کی فکر میں رہتے ہیں. بلکہ یہی ملا باقر مجلسی عثمان غنی کے بارے میں تو ایسی بکواس لکھی کہ آپ سن نہیں سکو. کبھی کہتے ہیں نبی کی صرف ایک ہی بیٹی تھی، عثمان کے نکاح میں جو 2 بیٹی آئی وہ نبی کی بیٹی ہی نہیں تھی.